ہاں ان کی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں، ہبا نے مختصر جواب دیا۔ اچھا مطلب سے ہی آئی ہیں؟ وہ ہنسا تھا۔ نہیں اب ایسی بھی بات نہیں۔ تم کب آ رہے ہو واپس؟ وہ بات ٹال گئی۔ کیوں مجھے یاد کر رہی ہو؟ وہ شرارت سے بولا۔ بہت خوش فہمی ہے تمہیں، وہ مسکرائی تھی۔ خوش فہمی تو اچھی بات ہے، شکر ہے غلط فہمی نہیں کہا۔ وہ مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا۔ اف بہت باتیں بناتے ہو تم مجتبیٰ، رات بہت ہو گئی ہے، میں سونے لگی ہوں، صبح بات کروں گی۔ وہ فون رکھ کر گہری نیند میں ڈوب گئی۔ بلیک ہونڈا سیوک ان کے گھر کے آگے رکی۔ دو ادھیڑ عمر خواتین کار سے باہر نکلی اور ساتھ ایک خوبرو سا سوٹڈ بوٹڈ نوجوان۔ شاہمیر ہی انہیں لاؤنج تک لایا۔ عارفہ بی بی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہبا نے ان کے آتے ہی آم کا شیک بنا کر لاؤنج میں بھجوایا۔ شاہمیر سامان لینے چلا گیا۔ تابندہ اور عارفہ بی بی مہمانوں کے پاس بیٹھی تھی۔ نہ انہوں نے ہبا کو ملنے کے لیے بلوایا، نہ ہبا نے ملنا مناسب سمجھا۔ ہبا چائے کا پانی رکھ کر پچھلے دروازے سے ہی باہر لان کے ایک طرف آ کر بیٹھ گئی۔ موسم باہر خوبصورت ہو رہا تھا۔ کالی بدلیاں آسمان پر چھا رہی تھی۔ ہوا بھی ٹھنڈی تھی مگر اندر شدید حبس تھا۔ ہیلو ہیلو، ہاں بولو۔ وہ اپنے دھیان میں ہی بیٹھی تھی جب مہمانوں کے ساتھ آیا لڑکا فون سنتے سنتے باہر آ گیا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر چونک گئے۔ آپ کون؟ وہ لڑکا اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں ہبا، شاہمیر کی کزن، عارفہ پھپھو کی بھتیجی۔ ہبا نے اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا، آخر وہ ممکنہ جیجو بھی تو ہو سکتا تھا۔ اوہ تو آپ کا گھر ہے یہ، آپ کیوں نہیں ہیں کل ان کے ساتھ؟ وہ لڑکا اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ہبا پچھتا رہی تھی کہ ادھر کیوں بیٹھی۔ اچھا آپ کیا کرتی ہیں؟ وہ باقاعدہ انٹرویو لینے لگا۔ کچھ نہیں، وہ اندر جانے لگی۔ ایکسکیوز می، ڈونٹ مائنڈ پلیز، آپ کمیٹڈ ہیں؟ جی؟ ہبا اس کے سوال پر حیرت سے پلٹی تھی۔ ارے بیٹا تم ادھر ہو گرمی میں، اندر آؤ نا۔ عارفہ بی بی نے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ ہبا کو آنکھیں نکالتے اور اس نوجوان کو محبت سے بول رہی تھی۔ نہیں آنٹی، موسم بہت حسین ہے، وہ لڑکا ہبا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہبا گھبرا کر پچھلے راستے سے ہی اندر چلی گئی۔ شاہمیر سیدھا کچن میں سامان لایا تھا۔ فریش پیزا، چکن رولز، رشین سیلڈ، پیٹیز، ڈونٹس اور مختلف قسم کے بسکٹس تھے۔ ہبا نے گھر میں وائٹ ساس پاستا بھی تیار کر لیا تھا۔ آپ تابی کو کہیں سامان سب تیار ہے، یہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دے۔ ہبا سلیقے سے سب سامان خوبصورت ڈشز میں نکال رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر تم مہمانوں سے نہیں ملی؟ نہیں، ہبا نے سرسری سے جواب دیا۔ تم کوئی ملازمہ نہیں، اس گھر کی مالک اور میرے ماموں کی اکلوتی اولاد ہو۔ تم چھوڑو یہ سب، جا کر مہمانوں میں بیٹھو، تابی لگا لے گی سب۔ وہ حیران ہوا تھا کہ کسی نے اسے متعارف نہیں کروایا تھا، مگر وہ بولنا چاہتی تھی جب شاہمیر نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ اگر مگر کچھ نہیں، چلو شاباش۔ شاہمیر نے اس کا دوپٹہ اچھے سے سر پر کیا اور اس کے ماتھے پہ آئی پسینے کی ننھی بوندوں کو اس کے دوپٹے کے پلو سے ہی صاف کرنے لگا۔ ہبا سانس روک کے یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ نہ جانے کہ اسے عظیم صاحب کی یاد آ گئی۔ گھر میں جب بھی کوئی آتا وہ ایسے ہی گھنٹوں کچن میں گزار دیتی اور عظیم صاحب بہت پیار سے اسے باہر لے کر آتے تھے۔ ابو درست کہتے تھے، شاہمیر ابو کی طرح ہے۔ کچھ لمحوں کی سازش بہت خطرناک ہوتی ہے، کچھ لمحے اپنے اندر مقابل کو مقید کرنے کی بھرپور طاقت رکھتے ہیں۔ وہ دونوں چند لمحوں کی قید میں جیسے مقید ہو رہے تھے، جیسے صدیوں کے فاصلے ختم ہونے والے تھے۔ چائے کے ابلنے پر ہبا فٹ سے پیچھے ہوئی اور چولہا بند کر کے دوسری جانب ہی رک کیے کھڑی رہی۔ آپ چائیں، میں آ رہی ہوں۔ وہ اپنے دماغ کو چھٹک رہی تھی، خود کو سرزنش کر رہی تھی۔ کیا وہ اتنی بے بس تھی کہ شاہمیر کی محبت کی لو میں پگھل جائے؟ کیا وہ اتنی کمزور تھی کہ مجتبیٰ کی محبت سے مکر جائے؟ نہیں، میرے دل و دماغ میں صرف مجتبیٰ ہے اور شاہمیر۔ خاموشی نے سر اٹھایا۔ پتہ نہیں، وہ سر چھٹک گئی۔ شاہمیر جا چکا تھا۔ تابندہ اور اس نے ٹرالی سجائی اور دونوں سامان لے کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ ہبا نے لاؤنج میں بیٹھے سب لوگوں کو سلام کیا۔ ہبا کے آتے ہی لڑکے نے عورتوں کے کان میں کچھ کہا اور وہ مسکرا کر ہبا کو دیکھنے لگی۔ اچھا یہ آپ کی بھتیجی ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ادھر آؤ پیارے بچے۔ ایک سوبر سی بھاری وجود کی نقصق سے تیار ہوئی عورت نے ہبا کو بلا لیا۔ ہبا تذبذب کا شکار ہو گئی۔ ایک نظر عارفہ بی بی کو دیکھا جو نہ جانے کیوں اسے گھور رہی تھی۔ جی یہ عظیم ماموں کی بیٹی ہیں، یہ گھر ان کا ہی ہے۔
شاہ میر نے مسکراتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، کیا نام ہے بیٹا؟ دوسری عورت نے دلچسپی سے ہبا کے خوبصورت سراپے کو دیکھا۔ ہبا عظیم۔ ہبا نے صرف اتنا ہی کہا تھا۔ چلے آئیں، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، عارفہ بی بی نے نقلی مسکان سجائے کہا۔ چائے بہت خوشگوار ماحول میں پی گئی۔ ہبا اور تابندہ انہیں سب سرو کرتی رہیں۔ ان خواتین کی باتوں سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس نوجوان کی مسکراتی نگاہیں بار بار ہبا پر اٹھ رہی تھی اور ہبا اس کی عجیب نظروں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ لو بیٹا، ایک خاتون نے 5000 تابی کے ہاتھ میں اور 5000 کا نوٹ ہبا کی جانب بڑھایا۔ ارے لے لو چندہ، پہلی بار آئے ہیں۔ وہ عورت مسکراتے ہوئے زبردستی اس کو نوٹ تھما چکی تھی۔ تابندہ اور ہبا کو اندر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد آدھا گھنٹہ نہ جانے کیا باتیں ہوتی رہیں۔ وہ لوگ جا چکے تھے اور چند لمحے تو لاؤنج میں عجیب سی خاموشی رہی، ایسی خاموشی جو کسی مصیبت کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ کچن میں برتن دھوتی ہبا کا دل نہ جانے کیوں اضطراب کا شکار ہو رہا تھا، کیوں دل میں وہم پہ وہم پل رہے تھے۔ میں ہبا سے بات کروں گا ایک بار، شاہ میر کی آواز ہبا کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا بات کرے گا تو اس سے؟ عارفہ بی بی اونچی آواز میں دھاڑی۔ امی پلیز یہ اوور ری ایکٹ مت کریں۔ تو کیا کروں؟ بتا، تو ہی بتا۔ عارفہ بی بی کا لہجہ از حد کرخت تھا۔ امی ہبا بھی جوان ہے، اس کا فرض بھی ہم نے ہی ادا کرنا ہے۔ اگر وہ اس رشتے پر راضی ہوتی ہے تو میرے خیال سے یہ رشتہ اس کے لیے ہر لحاظ سے مناسب رہے گا۔ ہمیں جذباتی ہو کر اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے یوں نہیں گنوانا چاہیے۔ شاہ میر بول رہا تھا اور کچن میں کھڑی ہبا کے پیروں تلے سے جیسے زمین سرک رہی تھی۔ کل تک جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، وہ آج اس کے رشتے کی بات کر رہا تھا۔ شاباش ہے تجھ پہ، شاباش ہے۔ اپنی بہن کی تجھے کوئی پرواہ نہیں، جو گھر میں آس لگائے بیٹھی ہے۔ اس کی فکر نہیں تجھے، اس کے فرض کی پڑی ہے۔ ہائے، اس منحوس کی وجہ سے میری بچی کا رشتہ خراب ہو رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ جذبات میں نہ آؤں۔ عارفہ بی بی اونچا اونچا رونے لگی اور ہبا کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ ہبا کا اس میں کوئی قصور نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بہتر ہے کوئی واویلا مت کریں آپ بھی۔ شاہ میر سخت اکتاہٹ سے بولا۔ کوئی قصور نہیں، سب ٹھیک تھا۔ انہیں مریم بھی پسند تھی۔ اچانک یہاں آتے ہی لڑکے کی نیت بدل گئی۔ بلا اس معصومہ کو اور پوچھ اس سے وہ اس لڑکے سے لون میں کھڑے ہو کر کیا گپے لگا رہی تھی۔ ہائے، ایسے کان بھرے کہ پل بھر میں کایا پلٹ گئی۔ عارفہ بی بی سینے پر دو ہتھڑ مار کر رونے لگی۔ ہبا دکھ اور غم کی کیفیت میں گرتے گرتے بچی۔ یا اللہ، یہ کیا الزام ہے؟ یہ کس گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے؟ یہ کیا ہونے جا رہا ہے میرے ساتھ؟ یا اللہ۔ وہ کچن میں ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتی چلی گئی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اور پھر کوئی منگنی یا نکاح نہیں ٹوٹا۔ امی، جو آپ اتنا سوگ منا رہی ہیں، جو ہوا بھول جائیں۔ لڑکی والوں کو ایسے بہت سے فیزز فیس کرنے ہوتے ہیں۔ اب وہ آرام سے ماں کو سمجھانے لگا۔ کافی دیر سمجھانے بجھانے کے بعد عارفہ بی بی بولی، ٹھیک ہے تو وعدہ کر، تو ہبا کے رشتے کی بات بھی وہاں نہیں جلائے گا، کر وعدہ۔ عارفہ بی بی کا تماشا بند کرنے کے لیے اس نے وعدہ بھی کر لیا۔ تابندہ نے ماں کو پانی پلایا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ عارفہ بی بی بالکل بچی بنی ہوئی تھی۔ اوکے، میں ادھر سے ٹیکسی پہ بٹھا آتا ہوں آپ کو۔ میری گاڑی ورک شاپ ہے۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ہبا پر اپنا غصہ نکالے بغیر وہ یہاں سے چلی جائے۔ تو ٹیکسی لے آ، میری ٹانگوں میں درد ہے، سر بھی چکرا رہا ہے، اب ہمت نہیں مجھ میں چلنے کی۔ شاہ میر ٹیکسی لینے چلا گیا۔ ہبا کچن میں گمسم سے بیٹھی ہبا کے کانوں سے آواز ٹکرائی تو وہ بجلی کسی تیزی سے حاضر ہوئی تھی۔ جی پھپھو، وہ عقیدت سے بولی۔ منحوس لڑکی، پھوپھی کی خوشیاں ملیاں میٹ کر کے تو خوش ہے۔ عارفہ بی بی کی زبان پر وہ ہکا بکا تھی۔ بول، اس لڑکے کو پہلے سے جانتی تھی نا؟ پہلے سے ہی چکر تھا نا تیرا؟ عارفہ بی بی زہر اگل رہی تھی اور ہبا سن رہی تھی۔ تیری ماں بھی تیری طرح گھنی تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لے، یہاں تو میں تیرا رشتہ ہونے نہیں دوں گی، اور رہی بات شاہ میر کی، تو اسے جس طرح تو نے بس میں کیا ہوا ہے نا، یہ بھوت بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا۔ عارفہ بی بی کی بات پر آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس نے عارفہ بی بی کو دیکھا۔ دل کیا کہ چیخ چیخ کر بولے کہ آپ کا بیٹا مجھ سے محبت کا دم بھرتا ہے، میں نہیں۔ مگر اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ جس ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہی تھی، اس کی پاداش میں اس کی روح چھلنی ہو رہی تھی۔ مجھے تجھ سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تیری ماں سے تھی۔ تیری ماں بھی منحوس تھی اور تو بھی۔ بس پھپھو بس، امی کے متعلق ایک لفظ اور نہیں سنوں گی میں۔
ہبا بھی پھٹ پڑی تھی۔ تو زبان چلائے گی اب؟ عارفہ بی بی اس پر ہاتھ اٹھانے لگی جب اندر آتے گلاب خان نے عارفہ بی بی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس باجی بس، تم کو کچھ خوف خدا ہے کہ نہیں؟ حد کر دیا تم نے ظالم۔ گلاب خان نے عارفہ بی بی کا ہاتھ جھٹک کر ہبا کو گلے لگا لیا۔ وہ باہر کا دروازہ کھلے ہونے کی وجہ سے اندر آیا تھا اور عارفہ بی بی کی باتیں سن چکا تھا۔ باہر ٹیکسی کے ہارن پر عارفہ بی بی تابندہ کا ہاتھ تھامے نکل گئی۔ دیکھا گلاب خان، دیکھا نا، میں کہتی تھی نا پھپھو کو میری ماں اور مجھ سے نفرت ہے، میں کہتی تھی نا گلاب خان۔ ہبا زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور گلاب خان سر تھامے صوفے پر ڈھہ گیا۔ گلاب خان، دیکھا نا کیسے میں داغدار ہوئی ہوں، اس لڑکے کو تو میں جانتی تک نہیں۔ اور شاہ میر، بولو نا گلاب خان، شاہ میر کو کب میرے محبت کے جال میں پھنسایا؟ کب میں نے چاہا کہ وہ مجھ سے محبت کرے؟ تم کہتے ہو کہ یہ میرے اپنے ہیں، گلاب خان اپنے ایسے ہوتے ہیں؟ بولو۔ وہ دیوانہ وار چلا رہی تھی۔ گلاب خان اسے چپ کروا رہا تھا، وہ بس رو رہی تھی۔ ابو امی کیوں چلے گئے گلاب خان؟ دونوں کو بہت جلدی تھی جانے کی، مجھے بھی ساتھ لے جاتے، مجھے کیوں چھوڑ گئے؟ وہ اتنا شدید رو رہی تھی کہ گلاب خان کی آنکھیں بھی اشکبار ہوئی تھی۔ ہبا کی تنہائی کا غم صرف وہی جانتا تھا۔ شاہ میر اپنے دھیان میں اندر آیا تھا۔ وہ سب منظر دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ گلاب خان کے گھٹنے کے ساتھ شدید روتی ہبا، آنسو صاف کرتا گلاب خان۔ وہ چکرا سا گیا۔ جو وہ نہیں چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ ہبا سر جھکائے ہبا کے شانے پر ہاتھ رکھا جسے ہبا نے سختی سے جھٹکا تھا۔ آپ؟ وہ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھیں لال سرخ تھی۔ آپ نے میری زندگی تباہ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ کسی ملک کے شہزادے ہیں آپ، جو آپ کی ماں کو بہت غرور ہے آپ پر۔ آپ میری محبت کیا نفرت کے قابل بھی نہیں۔ مجھے آپ کی اس شکل سے نفرت ہے۔ ہبا بچا۔ گلاب خان ہبا کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا۔ چھوڑے گلاب خان، یہ بندہ بہت مہان بنتا ہے، کبھی مجھ سے محبت کے دعوے کرتا ہے، کبھی خود میرے رشتے کرواتا پھرتا ہے۔ وہ گلاب خان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اور آپ؟ اس نے براہ راست شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ششدر سا ہبا کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نکلے؟ وہ شاہ میر کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لے آئی۔ گلاب خان آگے بڑھنے لگا جب شاہ میر نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اس کو سب جائز ہے، یہ جو کرتی ہے اسے کرنے دے، نکل جائیں یہاں سے، اور آج سے آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے مر گئی۔ بہتر ہوگا کہ اب آپ تمام عمر یہاں کا رخ نہ کریں۔ ہبا نے اسے باہر نکالا۔ گلاب خان بھی شاہ میر کے پیچھے نکلا۔ ہبا نے زور سے دروازہ بند کر کے لاک لگایا۔ شاہ میر دروازہ بجانے لگا۔ ہبا پلیز میری بات سنو، صرف ایک بار۔ جب گلاب خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے اکیلا چھوڑ دو، تم چلو۔ گلاب خان، وہ رو رہی ہے۔ شاہ میر کو اپنی نہیں اس کی پرواہ تھی۔ کہہ رہا ہے نا بیٹا، تم چلو کے ساتھ۔ گلاب خان اسے زبردستی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہ میر بھی تو ہبا کی طرح بے قصور ہے۔ شاہ میر کو گھر سے نکالنے کے بعد وہ بمشکل اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، وہ زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ ہبا عظیم، تم نے اپنوں نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا؟ کہیں سے آواز آئی تھی۔ اپنے کوئی اپنا نہیں میرا، کوئی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر چلا اٹھی تھی۔ اچھا شاہ میر بھی نہیں؟ کہیں سے بازگشت سنائی دی۔ نہیں، بالکل نہیں، تم نے غلط کیا ہبا۔ اسے لگا جیسے عظیم بولے ہیں۔ وہ چونکی، بھیگی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ ابو؟ وہ دیوانہ وار ارد گرد دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹی، تم نے شاہ میر کے ساتھ غلط کیا ہے۔ آواز پھر آئی تھی۔ اسے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے آواز عظیم صاحب کی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے فی الوقت قاصر تھی کہ یہ آواز اس کے اپنے ضمیر کی تھی۔ نہیں ابو، نہیں، اب نہیں۔ غلط میں نہیں، غلط شاہ میر اور اس کی امی ہیں، وہ غلط ہیں۔ بری تو پہلے ہی تھی، اب بد کردار بھی بنا چھوڑا انہوں نے، وہ غلط ہیں۔ ہے نا ابو؟ بولتے کیوں نہیں آپ؟ امی، کاش میرا کوئی بھائی، کوئی بہن ہوتی جس کا میرا درد سانجھا ہوتا، جو میری تنہائی، میرے دکھوں کا برابر کا شریک ہوتا۔ وہ خوب روئی اور روتی چلی گئی۔ نہ جانے کب وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی، نہ جانے کتنے دن وہ گھر میں بند پڑی رہی۔ گلاب خان 2-3 بار اسے دیکھنے آیا، مگر اس نے دروازے سے ہی تسلی دے کر اسے واپس بھیج دیا۔ گلاب خان اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ سے ہی جنگ میں مصروف ہے، لہٰذا وہ خاموش ہی رہا۔ مجتبیٰ کے صبح سے فون آ رہے تھے، مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔
پچھلے ایک ہفتے سے اس نے مجتبیٰ کے کسی میسج یا کال کا جواب نہیں دیا تھا۔ نہ جانے وہ ڈر گئی تھی یا اب جان بوجھ کر مجتبیٰ کو نگلیکٹ کر کے خود کو آزما رہی تھی۔ وہ مسلسل بجتے فون کو صوفے پر پھینک کر باہر لان میں آ گئی۔ ساون کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر دوسرے دن ہی بارشیں ہو جاتی تھی، مگر حبس حد سے زیادہ تھی۔ شام 4 بجے کا وقت تھا۔ آسمان بالکل خاموش گہرے بادلوں کی لپیٹ میں تھا۔ 2 دن سے بارش نہیں برسی تو موسم ازحد گرم ہو گیا تھا۔ آج ہوا بالکل بھی نہیں تھی۔ آسمان پر موجود بادلوں کی خاموشی ہبا کو معنی خیز سی محسوس ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج بادل برسیں گے اور بہت زور سے برسیں گے۔ یہ حبس ختم ہو جائے گا۔ کاش زندگی کے یہ حبس زدہ دن بھی یوں ہی ختم ہو سکتے، یہ گھر پھر سے آباد ہو سکتا، امی ابو واپس لوٹ آتے۔ جو چلا جائے وہ واپس کب آیا ہے؟ پاگل ہو تم؟ ہبا کی خاموشی نے خاموشی سے سر اٹھایا۔ ہاں پاگل ہی تو ہوں، اور کس کے دم سے یہ زندگی آباد ہو سکتی ہے؟ ہبا نے سفید گلابوں کے گملوں کو اداسی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل آباد ہو سکتی ہے اگر تم چاہو۔ امید دلانے والا انداز تھا۔ کیا واقعی؟ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ آباد کرنے والا تمہارے ارد گرد موجود ہے۔ پہیلی مت بنو، سیدھی طرح بتاؤ۔ وہ الجھ گئی۔ مجتبیٰ جمال، اس پر تو بھروسہ کرو۔ خاموشی نے سرگوشی کی۔ بھروسہ؟ محبت کرتی ہوں اس سے۔ محبت کروں یا بھروسہ؟ بھروسے کے بغیر تو محبت ناممکن ہے۔ بھروسہ ہوا تو محبت ہوئی۔ خاموشی کا لہجہ کچھ باور کروا رہا تھا۔ ہاں مجھے اس سے محبت ہے، مگر میں ڈرتی ہوں، اس سے سامنا نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں ہاری ہوئی انسان ہوں۔ اپنی محبت بھی ہار گئی تو؟ ہبا کے لہجے میں ہزار واہمے اور خدشات تھے۔ یہ فرار کب تک ممکن ہے؟ سوال ہوا تھا۔ پتہ نہیں۔ وہ الجھ گئی تھی اور مزید نہیں الجھنا چاہتی تھی۔ سر جھٹک کر اور خاموشی کو پرے دھکیل کر لان میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ خود کو نارمل کرنے میں 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ آج واقعی اسے مجتبیٰ جمال کی بار بار یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے کس وجہ سے وہ اس سے بات کرنے سے کترا رہی تھی۔ میں غلط کر رہی ہوں۔ مجھے مجتبیٰ جمال جیسے انسان کی محبت نصیب ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ میں بہت خوش رہ سکتی ہوں۔ مجھے بھی حق ہے اپنی زندگی اپنی مرضی کے انسان کے ساتھ گزارنے کا، تو میں کیوں اس انسان سے گریز پرت رہی ہوں جس انسان نے مجھے محبت جیسے لطیف جذبے سے آشنا کرایا؟ ان اپنوں کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر میں اپنی محبت کو اگنور کر رہی ہوں جو میرے کبھی تھے ہی نہیں۔ مجھے مجتبیٰ جمال کی محبت کو ہر شے پر، ہر رشتے پر، حتیٰ کہ آپ اپنی ذات پر بھی مقدم رکھنا ہے۔ اور پھر وہ اگلے کئی لمحے مجتبیٰ کی باتوں اور مجتبیٰ کے ساتھ گزارے وقت کو آنکھیں موندے سوچتی رہی، مسکراتی رہی۔ اسی لمحے بادلوں نے بھی کروٹ لی اور بارش شروع ہو گئی۔ بارش واقعی تیز برسی اور وہ مسکراتے مسکراتے گنگناتے بارش میں نہانے لگی۔ محبت کے خوبصورت جذبے نے آج بہت عرصے بعد سر اٹھایا تو ساون کی برستی بارش نے اس کے دل کی تمام کثافتوں کو دھو ڈالا۔ وہ بھی لان میں لگے پھولوں کی طرح کھل گئی، دھل گئی، شاداب ہو گئی۔ اب وہ بالکل مطمئن اور خوش تھی۔ مجتبیٰ کی کالز آنا بند ہو چکی تھیں، مگر ہبا نے اسے سرپرائز دینے کی مکمل تیاری کر لی تھی۔ وہ خوش تھی کیونکہ مجتبیٰ اس کی محبت تو تھا ہی اور شاید آخری سہارا بھی۔ لاہور؟ لیکن یوں اچانک کیوں؟ کس کے پاس؟ گلاب خان کی حیرت بجا تھی۔ صبح صبح یوں ہبا کی آمد اور لاہور جانے کی خبر دینا واقعی چونکا دینے والی بات تھی۔ مجتبیٰ سے ملنے، اسے سرپرائز دینے؟ ہبا نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر گلاب خان کی حیرت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ مجتبیٰ سے؟ مگر وہ تو تم کو ملنے آتا ہوتا ہے ماڑا۔ گلاب خان عجیب تذبذب کا شکار تھا۔ سچ؟ وہ مجھ سے ملنے لاہور سے اسلام آباد آ سکتا ہے، تو کیا میں اس سے ملنے لاہور نہیں جا سکتی؟ اس میں حیرانگی کس بات کی؟ اس کے لہجے میں سرشاری تھی، اعتماد تھا۔ نہ جانے وہ واقعی اتنی پر اعتماد ہو گئی تھی کہ یوں تنہا مجتبیٰ سے ملنے لاہور جانے کا کہہ رہی تھی، یا خود کو پر اعتماد دکھا رہی تھی۔ خیر دونوں صورتحال ہی گلاب خان کے لیے تشویشناک تھیں۔ گلاب خان کچھ لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ میں جانتی ہوں گلاب خان، آپ سوچ رہے ہوں گے جو لڑکی کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر اکیلی نہیں گئی، وہ ایک لڑکے سے تنہا ملنے لاہور کیوں جا رہی ہے؟ یہ بات قابل اعتراض بھی ہو سکتی ہے اور ناقابل قبول بھی، مگر اعتراض کون کرے؟ مجھے جانے سے کون روکے؟ کوئی نظر آتا ہے آپ کو میرے ارد گرد؟ میرا اپنا بولیں، کوئی دکھائی دیتا ہے میری فکر کرنے والا؟
तुम हम को भूल गया, क्या तुम हम का बेटी नहीं? गुलाब खान पुरनम लहजे में बोला। बिल्कुल हूँ, आपको अपना समझा तो आपको बताने चली आई गुलाब खान। मुश्तबा जमाल मेरी मोहब्बत है और मेरी आखिरी उम्मीद भी। मैं उससे उसकी दुनिया में जाकर मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, वो बोल रही थी और गुलाब खान उसको तकी जा रहा था। एक बात पूछूं, क्या मुश्तबा भी तुमसे मोहब्बत करता है? मतलब उसने तुमसे खुद कहा कभी? गुलाब खान परेशानी से बोला। उसे मुश्तबा किसी भी तरह नामुनासिब या बुरा नहीं लगता था, मगर ना जाने क्यों उसकी ज़ात का लाउबालीपन गुलाब खान से छुप ना सका, जिस वजह से वो मुतमईन होते हुए भी नहीं था। वो हिबा अज़ीम को किसी भी तरह के वहम में मुब्तला नहीं करना चाहता था, लिहाजा वो खामोश और बस खामोश रहा। मगर ये सवाल पूछना ज़रूरी हो गया था। हाँ, वो इजहार कर चुका है गुलाब खान। हिबा के चेहरे की तसल्ली ने गुलाब खान को भी शांत कर दिया। तो तुम्हारा क्या इरादा है? फिर सवाल। मुश्तबा को हमसफ़र बनाने का, उसकी ज़िंदगी में शामिल होने का। हिबा की आंखों में ख़ास चमक थी। मतलब शादी? गुलाब खान ने तस्दीक चाही। बिल्कुल। हिबा शर्माई थी। अल्लाह पाक तुम्हारी खुशी सलामत रखे। गुलाब खान ने हिबा के सर पर हाथ रखकर उसको दुआ दी। वो भी चाहता तो था कि हिबा जो चाहती है वो हो जाए, मगर ना जाने क्यों उसे हिबा की ये खुशी आरज़ी महसूस हो रही थी। तरह तरह के वहम सता रहे थे। वो स्याह आंखों वाली लड़की की आंखों में मुसलसल किसी गम की बारिश के क़याम से डरता था, मगर लब पर कुफर लगे थे। वो पहली बार अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाह रही थी। वो उसे नहीं रोक सकता था, चाहकर भी नहीं। गुलाब खान ने साथ चलने की पेशकश की, जो हिबा ने मुस्तरद कर दी। वो ख़ुद मुश्तबा जमाल को उसकी दुनिया में जाकर देखना चाहती थी और फिर गुलाब खान को सोचों के समंदर में बहता छोड़कर लाहौर के लिए रवाना हो गई। हिबा, आर यू सीरियस? मुश्तबा को वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि उससे मिलने की खातिर उसके शहर लाहौर में मौजूद है। वो अभी अभी मीटिंग से निकला था और हिबा की फ़ोन कॉल ने उसे खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया था। यस आई एम। अब पिक करने आओगे या यहीं से वापस चली जाऊं? वो शरारत से बोल रही थी। तुम बस वहीं रुको, मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास होऊंगा। वो हिबा अज़ीम से सख्त नाराज़ था, मगर यूँ हिबा के सरप्राइज़ ने गोया उसकी तमाम नाराज़गी को पसे पुश डाल दिया। वो ड्राइवर टर्मिनल के वेटिंग लाउंज में बैठी थी। काफ़ी अरसे बाद यूँ अकेले सफ़र करना उसे अच्छा लगा था और फिर उसकी आमद का सुनकर मुश्तबा की खुशी ने हिबा को तरोताज़ा कर दिया था। चाहे जाने का एहसास शायद दुनिया का सबसे हसीन तरीन एहसास है, और वो भी तब जब आपका मनचाहा इंसान भी आपको उसी शिद्दत से चाहने लगे जैसा कि आप उसे चाहते हैं। वो बहुत मुतमईन थी। मुस्कुराहटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। मोबाइल फ़ोन की बेल पर वो चौंकी। उसने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की। हेलो, हाँ किधर हो हिबा? मुश्तबा की आवाज़ में बेचैनी वाज़े थी। तुम पहुँच भी गए? वो हैरान हुई। ठीक 5 मिनट ही तो हुए थे। हाँ, अंदर काफ़ी रश है। ऐसा करो, तुम वेटिंग लाउंज से निकलकर लेफ़्ट हैंड पर पार्किंग एरिया में आओ, मैं वहीं हूँ। वो उसे बाहर बुला रहा था। ओके, तुम कॉल पर ही रहो। हिबा ने हैंडबैग एक हाथ में पकड़ा, जबकि दूसरे हाथ से सेल फ़ोन थामे इधर उधर देखती वो पार्किंग एरिया की तरफ आ गई। कुछ कदम चलने के बाद ही उसकी मुतलाशी निगाहों की तलाश ख़त्म हो गई। स्याह पेंट कोट पहने वो मगरूर सा दिखने वाला मुश्तबा जमाल हाथों में खूबसूरत सा बुके थामे दूसरे हाथ से सेल फोन कान से लगाए हिबा को देखकर मुस्कुरा उठा था। हिबा के चलते कदम भी थम गए थे। धड़कनें अचानक ही मुंतशिर हुई थी। मुश्तबा जमाल की पर्सनैलिटी इतनी शानदार थी कि दूर से ही वो देखने वालों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता था। मगर हिबा के लिए तो वो बहुत कुछ था। बेतहाशा मोहब्बत तो वो उससे करती ही थी, मगर अब वो उस दुनिया में उसकी खुशी का बाइस बनने वाला इंसान था। वो कितने साने खड़े उसे देखती रही। मोबाइल अभी तक कानों के साथ लगा था। मुश्तबा हल्के कदम उठाता उस तक आया था। क्या आज मैं ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ? वो हिबा के कान से लगा सेलफोन वाला हाथ आराम से हटाते हुए शरारत से बोला था। हाँ, हिबा झेंप गई। मतलब हाँ, वाकई लग रहा हूँ। वह हनूज शरारत से मुस्कुरा रहा था। नहीं, वो पूरी तरह अपनी हरकत पर शर्मिंदा हुई और मुश्तबा उसकी घबराहट से लुत्फ़ उठा रहा था। नहीं लग रहा? वो शरारत से पूछ रहा था। उफ़ो, पता नहीं। वो भी खिलकर मुस्कुराई थी और अगले ही लम्हे तमाम मुस्कुराहट गायब हो गई जब मुश्तबा ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया। हिबा की आंखें मारे हैरत के फैल गई। थैंक यू सो मच हिबा, थैंक यू वेरी मच।
تم نے مجھے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ سرپرائز دیا۔ وہ اس کو حیرتوں کے سمندر میں چھوڑ کر خود ہی جلدی سے پیچھے ہو گیا تھا۔ مجھے اس سرپرائز کی ہی ضرورت تھی ہبا، مجھے تمہاری ضرورت تھی، وہ بول رہا تھا اور ہبا سن رہی تھی۔ کیا واقعی میری ضرورت تھی؟ ہبا خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو آؤ، ابھی سفر سے آئی ہو اور میں بھی کیسا احمق ہوں، یہیں کھڑے کھڑے بولے جا رہا ہوں۔ یہ لو، وہ بکے ہبا کی طرف بڑھا کر مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ سنو، تمہارا لگیج کدھر ہے؟ وہ چلتے چلتے پلٹا تھا۔ لگیج؟ کس لیے؟ وہ مسکرائی۔ بھئی ہمارے شہر میں آئی ہو، اتنی آسانی سے اب تھوڑی جانے دیں گے، تمہیں چاہیے تھا کہ کوئی 3-4 سوٹ کیس بھر کر لاتی۔ وہ اب فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے شرارت سے بولا۔ وہ آج حد سے زیادہ خوش تھا اور ہبا سے اس کی خوشی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ تم نہیں جانتی آج میں کتنا خوش ہوں، اور حیرت زدہ بھی کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ تم کیسے یوں میرے پاس آ گئی؟ ہبا یہ کوئی خواب تو نہیں؟ وہ گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ مسلسل بول رہا تھا۔ میں کیوں اور کیسے آ گئی، سچ کہوں تو مجھے بھی علم نہیں، مگر یہ خواب نہیں، ایک حقیقت ہے مجتبیٰ، کہ اس وقت میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر میں موجود ہوں۔ وہ بھی حیرت سے مسکراتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ ویسے یہ تو ماننا پڑے گا کہ ہبا عظیم حیران کرنے کا بھرپور ہنر رکھتی ہے۔ وہ گاڑی ایک پوش علاقے کی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں مصطفیٰ؟ وہ راستوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلے کھانا کھائیں گے اور پھر کسی اچھے سے ہوٹل میں تمہارے لیے روم بک کروائیں گے تاکہ تم آرام کر سکو۔ وہ گاڑی پارک کرنے لگا۔ ہوٹل میں؟ ہبا اب الجھن میں پڑ گئی۔ ہبا، نوٹ اگین پلیز، تم میری محبت ہی نہیں، میری دوست ہی نہیں، میری مہمان بھی ہو۔ اب جب آ ہی گئی ہو تو تھوڑا بھروسہ بھی رکھو۔ 2 سالوں سے مجھے اچھی طرح سمجھ کے بھی نہیں سمجھ پائی تم۔ اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھو، مجھے اپنا سمجھو اور کچھ وقت کے لیے اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ مجھے لڑکا نہیں، اپنا دوست سمجھو۔ دنیا میں بہت کچھ پازیٹیو ہے اور یہی پازیٹیوٹی مجھے تم کو محسوس کرانی ہے بس۔ سو فار گاڈ سیک، فضول واہموں میں اپنا اچھا وقت برباد مت کرنا۔ بہت ہو گیا اب، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، صرف خوش، سمجھی؟ وہ کب کی گاڑی پارکنگ میں پارک کر چکا تھا اور بہت اپنائیت سے وہ ہبا کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی سچائی کی گواہی دے رہی تھیں۔ کوئی کھوٹ، کوئی میل ان نگاہوں میں نہیں تھا۔ ہبا جو پچھلے کئی لمحوں سے الجھن سلجھن کی ملی جلی کیفیت سے دوچار تھی، اب کسی فرمانبردار بچے کی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسپات میں سر ہلا رہی تھی۔ گڈ گرل، چلو آ جاؤ پھر۔ وہ گاڑی سے نکلا اور ہبا بھی اس کے قدموں کے سنگ قدم ملا کر چلنے لگی۔ انتہائی پرتکلف لنچ کے بعد وہ اسے لاہور کے پرل کانٹیننٹل کے خوبصورت سے کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اسے بتا گیا تھا کہ رات کو اسی ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں آفیشیل پارٹی ہے جس میں ہبا کو بھی شرکت کرنا ہوگی۔ ہبا کی ٹال مٹول اور واپس جانے کی ضد کا نوٹس لیے بغیر وہ اسے چند ضروری ہدایات ہوٹل سے متعلق دے کر اسے آرام کرنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے کسی لڑکی سے بھی ہبا کا تعارف کروایا تھا جو اسی ہوٹل میں موجود تھی اور شام کو ہونے والی تقریب کے تمام انتظامات دیکھ رہی تھی۔ ہبا کافی دیر اس خوبصورت کمرے کا جائزہ لیتی رہی اور پھر نہ جانے کیوں دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ مجتبیٰ جمال جیسے بندے کے لیے اتنی خاص بھی ہو سکتی ہے، ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس نے۔ وہ شہزادہ ہی تو تھا جو گارڈ سے لے کر ہوٹل کا تمام عملہ اس کے آگے پیچھے بچھا جا رہا تھا۔ وہ کسی معصوم بچی کی طرح ہبا کو ٹریٹ کر رہا تھا اور اس کی اس توجہ کو دیکھتے ہوئے ہبا کو ایک خاص پروٹوکول دیا جا رہا تھا جو ہبا کے لیے بہت منفرد اور اچھا احساس تھا۔ وہ کئی لمحے تو مصطفیٰ کی سحر انگیز شخصیت میں گرفتار رہی۔ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے وہ سوچتی رہی کہ کیا وہ اس سب کی حقدار ہے بھی کہ نہیں۔ اپنوں کی ٹھکرائی ہوئی لڑکی کیا یہ خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ سب کچھ کھونے کے بعد خدا اس پہ اس قدر مہربان کیسے ہو سکتا ہے؟ قسمت خود اس پہ اپنا آپ کیوں لوٹا رہی ہے؟ یہ سب بھی تو عارضی نہیں، کہیں کچھ ڈر تھا۔ وہ سر چھٹک کر شاور لینے چلی گئی۔ وہ گلاب خان کو فون کر کے تسلی دینا نہیں بھولی تھی۔ شام کے 6 بج چکے تھے اور وہ لیٹتے ہی نرم بستر اور اے سی کی مہکتی خوشبو والے کمرے میں سو گئی۔ ہبا اپنے موبائل فون کی بجتی ہوئی تیز بیل پر ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ نیند سے بوجھل دماغ لیے وہ چند ساتیں تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ ہے کہاں۔ ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد اسے سب یاد آ گیا کہ وہ ہوٹل کے کمرے میں موجود ہے۔ وہ سب یاد آنے پر کچھ پریشان ہوئی۔ اس طرح اسلام آباد سے اکیلے لاہور آنا اور پھر یوں ایک انجان شہر میں انجان جگہ پر یوں رکنا واقعی اسے اب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ تھا جو اسے عجیب لگ رہا تھا۔
ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ جو کچھ جاننے کے لیے رسک لے کر نکلی تھی وہ جانے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے پاس واپسی پر کوئی آپشن موجود نہیں، لہٰذا اسے یہ وقت جیسے تیسے مجتبیٰ کے ساتھ گزارنا ہی ہے۔ وہ سوچوں میں غرق تھی جب ہنوز فون کی بجتی بیل کے ساتھ روم کا دروازہ بھی نوک ہوا تھا۔ وہ فٹ سے اٹھی، فون کی پرواہ کیے بغیر اپنا دوپٹہ سنبھالتی ڈور ان لاک کرنے لگی۔ ہبا، آر یو اوکے؟ کب سے تمہارے روم کے باہر چکر لگا رہا ہوں، تمہیں فون کر رہا ہوں۔ وہ پریشانی سے کمرے میں آیا تھا۔ او ایم سوری مجتبیٰ، میں سو گئی تھی۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ اٹس اوکے۔ وہ چند قدم اس کے قریب آیا تھا۔ خوبصورت بکھرے بال اور سرخ ہوتی پانیوں والی آنکھیں دیکھ کے وہ کچھ بولتے بولتے رک گیا۔ میں چائے بھجواتا ہوں، تم فریش ہو کر چینج کرو، چائے پیو اور روزی کے ساتھ نیچے آؤ، ڈنر ہم ایک ساتھ کریں گے۔ وہ صبح والی لڑکی ہی کی بات کر رہا تھا، اس کا نام ہی روزی تھا۔ مگر میں تو مزید کپڑے نہیں لائی، وہ پریشانی سے بولی۔ کپڑے آ رہے ہیں، بس تم ریڈی ہو کے آ جانا۔ 9 بج رہے ہیں، میں نیچے کچھ لوگوں کو ویٹ پر لگا کے آیا ہوں، بس کل سے تمہیں بھرپور ٹائم دوں گا، اوکے؟ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے فون کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی روزی آ گئی تھی، ساتھ ہی ایک سروس بوائے نے بیگ پیک سوٹ پکڑا ہوا تھا اور ٹرالی میں جوتے اور کچھ چیزیں تھیں۔ ساتھ ایک یونیفارم پہنے لڑکا چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھنے لگا۔ سب کچھ روزی کی نگرانی میں ہو رہا تھا اور ہبا حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے واقعی اس پروٹوکول کی توقع نہیں تھی۔ وہ خوبصورت کاؤچ پر ٹک گئی۔ ایک دن میں سنڈریلا جیسی قسمت کیسے ہو گئی اس کی؟ وہ خود یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا 2 سال تک وہ کسی اور مجتبیٰ کو جانتی تھی جو صرف اس کا دوست، اس کی محبت تھا؟ کیا آج وہ اسے اپنا آپ دکھا رہا تھا کہ اصل میں وہ مجتبیٰ جمال ہے کیا؟ کیا یہی وہ شہزادہ تھا جو 2 سالوں میں ہبا کا دکھ سکھ شیئر کرتا تھا، جو ہبا کو کچھ پل دیکھنے کے لیے اسلام آباد آتا تھا؟ دونوں میں نہ جانے کیا تعلق تھا کہ نہ ہبا نے اس کے اسٹیٹس پر کبھی غور کیا، نہ اس نے کبھی ہبا کے حالات کو کریدا۔ مگر آج ہبا کو ایک بہت بڑا فرق محسوس ہوا جو کبھی بھی مجتبیٰ نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ میڈم، آپ تیار ہو جائیں، پھر نیچے چلتے ہیں، روزی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں۔ وہ سوچوں سے نکل کر واش روم میں چلی گئی۔ خوبصورت ہلکی اور نفیس سی امبرائڈری والا بلیک کرتا شلوار اور ساتھ میں بہت خوبصورت سا سلور اور بلیک کمبینیشن والا لمبا سا دوپٹہ۔ وہ سوٹ پہن کر حیران ہوئی تھی۔ وہ ایسے تھا جیسے ہبا کے لیے ہی بنا ہو۔ وہ باہر آئی تو روزی نے اس کو ہاتھوں میں خوبصورت وائٹ سٹون کے بینگلز اور نفیس سے سلور جھمکے دیے۔ وہ خاموشی سے پہننے لگی۔ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوئی جب روزی نے اسے بتایا کہ سر نے خود آپ کے لیے شاپنگ کی ہے۔ وہ بھی ہبا کو انتہائی جچتی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ لگتا ہے آپ دونوں بہت پرانے دوست ہیں، تبھی تو سر نے چن چن کے وہی چیز لی جو آپ کو سوٹ کرتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ اور ہبا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ تو خود بے یقینی کسی کیفیت میں سب کر رہی تھی۔ ہلکا پھلکا تیار ہو کر وہ روزی کے ساتھ ایلیویٹر میں آ گئی، جہاں سے اب انہیں 3rd فلور سے گراؤنڈ فلور پہ جانا تھا۔ لفٹ میں تیزی سے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی داخل ہوئی تھی۔ اب اسے دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، فل ہیل پہ پونی ٹیل بنائے، بہت خوبصورتی سے تیار ہوئے، اپنے لمبے انتہائی خوبصورت نیلز والے ہاتھوں میں بڑا سا بلیک بیری فون تھامے اس میں مگن تھی۔ انتہائی سلیم سمارٹ سی یہ لڑکی بہت پرکشش تھی۔ اس کی سراہی دار گردن میں عجیب سا غرور تھا۔ گڈ ایوننگ میم، روزی نے لفٹ میں داخل ہوتے ہی اسے کہا تھا، جیسے وہ اسے پہلے سے جانتی ہو، اور جواب میں اس نے بس گردن ہلائی تھی۔ نیچے ہال میں آتے ہی ہبا جیسے چکرا کر رہ گئی۔ ایک سے بڑھ کر ایک انسان ہال میں موجود تھا۔ وہ لڑکی بھی اسی پارٹی کا حصہ تھی۔ روزی ہبا کے ساتھ ساتھ تھی۔ ہبا کے ہال میں آتے ہی بہت سی نگاہیں بیک وقت اس پر اٹھی تھیں، مگر اسے کسی کی بھی نگاہ غلط محسوس نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ قدرے پرسکون تھی۔ وہ اس وقت اپر ہائی کلاس پارٹی میں موجود تھی اور یہ طبقہ ایکسٹرا آرڈنری ایجوکیٹڈ اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ مجتبیٰ جمال اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ روزی بھی کسی گیسٹ کو اٹینڈ کرنے گئی تھی۔ ویٹر سافٹ ڈرنک سرو کرتے ہوئے ہبا کے قریب آیا۔ اس نے ٹرے میں رکھے خوبصورت گلاس والی ٹرے ہبا کے آگے کی۔ نو تھینکس، وہ مجتبیٰ کو متلاشی نگاہوں سے ڈھونڈتی سخت بیزاری سے بولی۔ میم، یہ آپ کے لیے ہے۔ ویٹر ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو ایک خوبصورت سے کارڈ کے ساتھ خوبصورت پھول پڑا تھا۔ وہ حیران ہوئی اور پھر جلدی سے کارڈ کھولا۔ ہال کی دائیں جانب گیلری کو جانے والے راستے کی سیدھ میں آؤ، مجتبیٰ۔
وہ کارڈ پڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ تیزی سے آرٹ گیلری کی جانب جانے والے راستے کی جانب بڑھ رہی تھی جب ایک ویٹر نے اسے بائیں جانب جانے کا اشارہ کیا۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا ہال تھا جو مدھم فینسی لائٹس اور دلکش ڈیکوریشن سے مزین تھا۔ ویٹر اسے راستہ دکھا کر جا چکا تھا۔ ہال میں کوئی سافٹ میوزک کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ ہبا کی نگاہیں مسلسل مجتبیٰ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ عجیب تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کے عقب سے آواز آئی تھی۔ آواز اتنے قریب سے آئی تھی کہ بولنے والے کی سانسوں کی تپش ہبا کو محسوس ہوئی تھی۔